اپنی بیٹی کے کالج جانا، اس کو فنکشن میں لے کے جانا اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا میرے لیے، اتنا مزیدار ایکسپیرینس تھا. اب بحیثیت ماں جب میں کالج میں گئی نا اور میں نے وہاں جا کے بچیوں کو دیکھا، یار بچیاں اتنی مزے کی پیاری بچیاں ہوتی ہیں نا کہ بیٹیاں تو مطلب دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ یار واقعی دے نیڈ فریڈم، ان کو اڑنے دو، آسمان کھلا ہے ان کے سامنے، کہیں نہیں جائیں گی. اتنی مخلص اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں نا بیٹیاں کہ میں بچیوں کو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ساری بچیاں اپنا جاؤ گھومو پھرو، میں کونے میں کھڑی ہوں. اب میں کھڑی ہوئی ہوں، بچے مجھے چھیڑنے بتاؤ. یعنی آنٹی کے ایکشن دیکھو، پھر کہا بھاگ یہاں سے. لیکن اتنا مزے کا ایکسپیرینس تھا یار، اتنا مزے کا کہ میں ایسا لگا کہ میں اپنے کالج میں، اور یار اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے. اب دیکھو ہم اپنا کالج کا ٹائم گزر گیا، اپنی جاب کا ٹائم گزر گیا، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، کیسے یار 40-42 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اور اس بیچ میں بچیاں ویسی ہی رہیں، بچیاں آج بھی ویسی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خوش ہونے والی، چھوٹی چھوٹی جھمکے، چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی چیزوں پہ یار بچیاں خوش ہو جاتی ہیں یار. مطلب اب آپ کسی لڑکوں کو بولیں نا کہ میرا بیٹا بھی ہے، میرے بھانجے بھتیجے بھی ہیں، وہ سب جیسے اپنی گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں، بچوں کے لڑکوں کے گیمز دیکھو تو ابے اتنے کروڑ اتنے کروڑ. بچیوں کی چیزیں اتنی چھوٹی اور اتنی مزیدار ان کی خوشیاں ہوتی ہیں. نہیں روکو یار. میں اپنا سمجھو، مجھے ایسا لگا کہ 25-28 سال پہلے کے کالج کے میں اس میں چلی گئی ہوں اپنے دور میں، ذہنی طور سے مجھے ایسا لگا یار بالکل ابھی سیر کہیں سے گھومتی ہوئی آئے گی، اور اس کے ساتھ اس کی بہت ساری دوستیں ہوں گی، اتنی ساری دوستیں ہوں گی. یار کتنی دوستیں ہوتی تھی میری، اور مطلب میں کس کا نام لوں. میرے ساتھ ستوت ہوتی تھی، سمرین ہوتی تھی، دوسری سمرین ہوتی تھی، ایک صبا ہوتی تھی، دوسری صبا ہوتی تھی، شگفتہ ہوتی تھی، ہنا ہوتی تھی، دوسری ہنا ہوتی تھی، وردہ ہوتی تھی، تحریم ہوتی تھی، اور درخشاں ہوتی تھی، بشرا ہوتی تھی، ارم ہوتی تھی. کتنی دوستیں یار، جتنی مجھے مطلب کیونکہ میں جو تھی نا وہ تو ذرا ٹام بوائے ٹائپ کی تھی نا، اس سے بھی دوستی، اس سے بھی دوستی، اس سے بھی دوستی. آج بھی وہی نیچر ہے، دل میں کوئی چھل کپٹ نہیں ہے، بس سیدھے سیدھے جو بات ہے بھئی وہ سامنے بات ہے، بس وہی بات ہے، بہت کھلے دل سے خوشی سے. تو وہ اور پھر پتہ نہیں دیکھو وقت کیسے دیکھتے دیکھتے گزر گیا. ہمارے بچے ہو گئے، ہمارے دوستوں کے بھی ہو گئے ہوں گے، ہم سب امیاں ہوئے، امیوں سے خالہ ہوئے، خالہ سے اب آنٹی ہو گئے. یعنی ہماری وہ ٹائم کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. اب جو بچیاں 17-18 سال، 20 سال، 22 سال کی ہیں، وہ ہمیں کہتی ہیں آنٹی آنٹی آنٹی. اتنا عجیب سا لگتا ہے، عجیب اس چکر میں لگتا ہے کہ یار وقت کیسے پھسل گیا ہاتھ سے، کیسے پھسل گیا نا، پتہ ہی نہیں چلا. گھرداری، بچے، گرہستی، اور بس پتہ ہی نہیں چلا. اور اب ماشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ میرے اپنے بچے میرے ماشاءاللہ سامنے کھڑے ہوئے. اینڈ آئی ریئلی لو دا جرنی، کہ مجھے اتنا اچھا لگا اپنا سفر، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں تو بہت اوپنلی مانتی ہوں کہ ہاں بھائی ہم 40 کراس کر چکے ہیں، اور وہ مزیدار سفر ہے 40 کراس کرنے کا. یہ نا پاور، اب 40 سال کی عمر کے بعد ہی تو پاور آتی ہے. اس سے پہلے تو اماں کی مرضی پہ چلتے رہو، 20-22-25 سال اماں کی مرضی پہ چلتی رہو، اور ہر بات پہ اماں کا ایک ہی ڈائلاگ، ہاں میاں کے گھر جا کے کرنا، میاں سے کروانا. اس کے بعد میاں جی، پھر بچے، پھر میاں جی کی مرضی پہ چلتے رہو، پھر بچوں کی مرضی پہ چلتے رہو. 40-42 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے او یار دس از لائف، یہ ہے لائف. اب ہمیں جینا ہے، اب ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے بچے پالنے کا، پیدا کرنے کا، گھر چلانے کا، دنیا سے جھیلنے کا، دنیا کو ٹیکل کرنے کا ہے. پہلے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتے تھے، اب ہم بڑی بڑی بات بھی مکھی کی طرح اڑا دیں، چل بھاگ یہاں سے. اور اس کے بعد یہی تو پاور والی ایج ہوتی ہے بھائی، آپ کے پاس آپ چل پھر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی چیزیں کر سکتے ہیں. یہ کوئی بیٹھنے والی عمر تھوڑی ہے. اور آپ کو دنیا کا سمجھ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں کوئی گھورتا تھا سڑک پہ تو ہم ذرا سا وہ چھوئی موئی ہو جاتے تھے، ابے بھائی کیوں گھور رہا ہے بندہ. اب تو ہم کہتے ہیں دفعہ دور، دفعہ دیکھتا رہے. تو بڑی زبردست ایج ہوتی ہے یار. اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ اسپیشلی جب آپ ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیتے ہیں، آگے بڑھنے دیتے ہیں، یار واقعی آسمان کھلا ہے. ان کے پر نہیں کاٹو، نہیں کاٹو یار. زندگی دیکھو ہم اتنے آگے تھے، اتنا پڑھنے میں، لکھنے میں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں. ہاں یہ ہے کہ چچور پنے اور لترے پن میں ہم نہیں تھے. لڑکے وڑکے سوال ہے، یہ چکر بازی نہیں تھی بھائی. ادروائز دوستی یاری، گھومنا پھرنا، بہن سب کو بہنوں کی طرح رکھنا، بالکل ایسا ہی تھا.
اور بچیوں کو بھی آج اسی طرح رکھیں، ان کے کالج میں فنکشنز ہو، اسکول میں فنکشنز ہو، انہیں جانے دیں یار. وہ تو بیچاریاں چھوٹی سی سینڈل پہ خوش ہو جاتی ہیں، اور نئے برقعے پہ خوش ہو جاتی ہیں، چوڑیوں پہ خوش ہو جاتی ہیں، اتنا خوش ہو جاتی ہیں کہ پاگل ہو جاتی ہیں، بار بار نکال نکال کے دیکھتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جھولا جھول رہی ہیں، اتنا انجوائے کر رہی ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں ان کے ذہن میں کوئی بڑے خواب نہیں ہوتے، بہت زیادہ لالچ نہیں ہوتا. خواب تو ہر بچی کے پاس ہوتے ہیں، لالچ نہیں ہوتا. بچیوں کے پاس ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتا. دے آر ویری ہیپی ود واٹ دے ہیو. تو یار بچیوں کو اڑنے دو، پڑھنا چاہتی ہیں پڑھنے دو، کیونکہ پڑھنا ہی تو چاہ رہی ہیں، کچھ غلط تھوڑی چاہ رہی ہیں. اور یقین کریں بیٹیوں میں خصوصاً یہ صفت ہوتی ہے کہ آپ انہیں جتنی آزادی دیں گے نا، وہ پلٹ کے آپ کے پاس ہی آئیں گی. ان کے پر باندھ کے ان کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، ان کے پاؤں باندھ کے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چڑیا ہے نا، چڑیا اس کے سامنے کھلا آسمان ہے، اب اس کے پاؤں باندھ دیں گے اور اس کو چھت پہ بٹھا دیں گے. اس کو کہیں گے دیکھو دیکھو سارے پرندے اڑ رہے ہیں، اور دیکھو تم سب کو بیٹھ کے دیکھو. اب وہ بے بسی سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ سب اڑ رہے ہیں، یار میرے پاؤں کیوں باندھ دیے، میں بھی اڑ سکتی تھی. آئی آلسو ہیو ونگس، میرے پاس بھی پر ہے یار. لیکن اس کے سامنے آسمان بھی کھلا ہے، اس کے سامنے دوسروں کی مثالیں بھی ہیں، اور اس کے پاؤں بندے میں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. وہ بہت ذہین ہوتی ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت ہنر ہوتا ہے، ان کے پاس بہت جذبہ ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ جذبہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر کہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کو چھوڑ دوں گی یا میں اپنے رشتے چھوڑ دوں گی، میں سب کو ساتھ دے کے چلوں گی. شی ہیز دا ایبلٹی ٹو مینیج ایوری تھنگ. لیکن ہم اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں باندھ دیتے ہیں، کیا خوف ہے ہم کو کہ چلی جائے گی تو واپس نہیں آئے گی، ہمیں دھوکہ دے دے گی، ہمیں ڈاج کر لے گی. بیوی ہے تو اس کو، بہن ہے تو اس کو. نہیں، آپ یقین کرو، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ جتنا بھروسہ کرو گے نا وہ آپ کے پاس آئے گی. اور اگر کبھی کوئی عورت دھوکہ دے جاتی ہے، کچھ غلط کر جاتی ہے، تو ایسے تو مرد بھی دے جاتے ہیں، لیکن مردوں کے تو پاؤں نہیں باندھے جاتے، کوئی بھی نہیں. کسی ایک مرد کی مثال کی وجہ سے باقی سب کے پاؤں نہیں بنتے. تو کسی ایک غلط عورت کی وجہ سے سب عورتوں کے، ساری بچیوں کے پاؤں نہیں باندھو. کرنے دو ان کو اچھے کام. وہ بزنس کرنا چاہتی ہیں، انہیں کرنے دو. وہ پڑھنا چاہتی ہیں، انہیں پڑھنے دو، کیونکہ بالآخر وہ آپ کا ہی خون ہے. اگر آپ کے خون میں وفا ہے، آپ کے خون میں، آپ کی سرشت میں اگر ایمانداری ہے، وفاداری ہے، وہ ان کے اندر بیٹیوں میں زیادہ آتی ہے. لوگ بیٹوں میں وفا ڈھونڈتے نہیں ہیں، نہیں ہے. ایک نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مثالیں. نہیں ہے. 2 روٹی بھی کھلائیں گے تو کہیں گے میرا احسان ہے، میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کے باقی بیٹوں نے نہیں رکھا ہوا. لیکن بیٹی آپ کو اپنا کلیجہ بھی نکال کے کھلا دے گی نا. کبھی ہمیشہ روئے گی کہ میں نے صحیح نہیں کھلایا، میں نے صحیح نہیں کیا، ہمیشہ احساس کرے گی. تو بیٹیوں کو خوش ہونے دیں. ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی جہاں پہ صدیوں سے عورتیں بہت زیادہ دبی ہوئی ہیں، گاؤں دیہات شہر، ان کو نہیں اپرچونیٹیز دی ہم نے برابر کی، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ اچھی اولاد کی تربیت کے لائق نہیں ہے. جب انہیں اچھا ذہن نہیں بنایا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو اچھی خوراک نہیں دی، وہ اچھے بچے، صحت مند بچے پیدا نہیں کر سکتی. ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، وہ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتی. ان کی اچھی پرورش نہیں کی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار کر کے رکھا، وہ اچھی اولادیں نہیں پال سکی. آپ یہ تو دیکھو کہ وہ عورت جس کو ہم اچھی تعلیم نہیں دے رہے، اچھا پڑھائی نہیں دے رہے، اچھا ذہن نہیں دے رہے، شعور نہیں دے رہے، سڑک کراس کرنے کی تمیز نہیں دے رہے. میں بہت سی خواتین کو، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مذاق اڑتا ہے خواتین کا کہ یار سڑک پہ آتی ہیں تو دیکھو کس طرح سڑک کراس کرتی ہیں. اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہیں سڑک کراس کرائیں گے، اور کسی دن وہ نہ ہوا تو، کسی دن وہ نوکری پہ ہوا، ملک سے باہر ہوا، یا خدا نخواستہ نہیں ہوا، پھر وہ عورت کہاں جائے؟ پھر اس کا مذاق بنتا ہے. یہ دیکھو کیسی گنوار ہے، یہ دیکھو اس کو سڑک کراس کرنی نہیں آتی، یہ دیکھو اس کو نوکری نہیں آتی، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے ہولن نفتہ ہوتی ہے، باولوں کی طرح چلتی ہے. یہ دیکھو گلی سے کیسے بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے، ڈر رہی ہے، ڈراؤ اس کو، ڈراؤ اس کو. تو انہیں مت چھوڑے سوسائٹی کے رحم و کرم پہ. ان کو اتنا حوصلہ، بھروسہ، اعتماد دے دیں، کیونکہ موت تو سب کے ساتھ ہے، کیا مرد کیا عورت. اور روزگار کے لیے مرد بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی جا رہے ہیں. مرد 14 ایک ہی شہر میں رہ کے 14-16 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں، اور 14-16 گھنٹے وہ عورت پوری طرح سے گھر کو سنبھالے ہوئے. کیسے سنبھالے گی جب اسے آزادی نہیں دی ہوئی، جب اسے اختیار ہی نہیں دیا وہ کہ گھر میں پانی بھی اپنی مرضی کا لا سکے. اسے فیصلہ کرنے دیں، بالکل سیم دماغ وزن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیا ہے جتنا ہر مرد کو دیا ہے. نہیں کرے گی غلط، کہیں نہیں لے کے جائے گی. یقین کریں اگر کسی مہینے 2000 بچا لے گی تو اگلے مہینے وہ 2000 لگا بھی دے گی.
چلو یار میرے میاں کا دل چاہ رہا ہے اچھا کھانا کھانے کا، میرے بچے کو کپڑے چاہیے، وہ نہیں، وہ اپنے میکے بھی میں نہیں دے گی۔ تو بچیوں کے ساتھ بہت اچھی تربیت، بہت اچھی تعلیم، بہت اچھی خوراک، بہت اچھی پرورش کریں، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے بہت اچھی مائیں بننا ہے۔ ایک پودا جس کی کانٹ چھانٹ اچھی ہو، خوراک اچھی ہو، زمین اچھی ہو، آب و ہوا اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، تو اسی سے تو اچھے پھل نکلیں گے۔ محبت کریں اپنی بچیوں سے، سدا آپ کے پاس نہیں رہیں گی۔